الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ مہینے کی مناسبت سے تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں کی جائیں، چونکہ ہر سال تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ اس لیے جو گزشتہ جمعے موضوع کو ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ موضوع بھی جو بہت حساس ہے اور وقت اور ماحول کے اعتبار سے ہے کہ قریب ہر گھر کی کہانی ہے، اور سماج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہر گھر میں قریب یہ خرابیاں دستک دے رہی ہیں۔ اس تعلق سے یعنی حساس موضوع کے تعلق سے گزشتہ جمعے یعنی نکاح اور طلاق کے تعلق سے جو باتیں کی گئی تھی، کوشش ہوگی کہ اس جمعے میں بھی اسی تعلق سے اسی موضوع کی مناسبت سے باتیں کر کے مکمل کر دیا جائے۔ 9 تاریخ اگلا جمعہ جو پڑھے گا وہ محرم کی 9ویں تاریخ ہوگی۔ اس جمعے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سانحہ کربلا کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس تعلق سے باتیں کی جائیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی نکاح کا جو مقصد ہے وہ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹے نہ، یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ چیز پسند ہے کہ کبھی طلاق نہ ہو، بلکہ ایک مرد اور عورت کا جو ملاپ ہوا ہے اور جو رشتہ جڑا ہے یہ رشتہ باقی رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں لکھا ہوگا تو جنت میں بھی یہ رشتہ میاں بیوی کا چلے گا، اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو کھلواڑ سمجھ کے رکھا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ معمولی بات پر اپنے بیوی کو جھڑکتے ہیں، اپنے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنے بیوی کو کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نازک اور اہم رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت اختیار کرو، اچھی زندگی گزارو۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو تمہارے حق ہیں ان کے اوپر ایسے ہی بیوی کے بھی حق ہیں تمہارے اوپر۔ ایک دوسرے کا حق ادا کرو گے تو کبھی کسی طرح کی بدمزگی نہیں پیدا ہوگی، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، جھگڑا لڑائی نہیں پیش آئے گی۔ طلاق آخر کیوں دی جاتی ہے؟ طلاق کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال چیزوں میں سے جو اللہ نے حلال کیا ہے، ان حلال جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ ایک مرد جب اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مرد نے عورت کو طلاق نہیں دیا ہے، بلکہ یہ دو میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم ہوا، بلکہ دو خاندان کے رشتوں میں بدمزگی آئی ہے۔
دو خاندان جدا ہوئے ہیں، تو یہ لڑائی، یہ جھگڑا جو میاں بیوی تک نہیں رہتا ہے بلکہ یہ دو خاندان تک جاتا ہے، بلکہ اس کے آگے تک بھی جاتا ہے۔ اسی لیے ابلیس کو یعنی شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی پر ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو، طلاق تک نوبت آئے اور طلاق ہو جائے۔ طلاق کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ عام طور سے 3 وجہ کتابوں میں لکھا ہے۔ بدخلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، آپس میں نبھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، نہ جمنے کی وجہ سے، دونوں کے مزاج، دونوں کی طبیعت میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے ایک وجہ۔ دوسری وجہ مالی تنگی کی وجہ سے کہ شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کے جو حق ہیں شوہر کے اوپر کہ بیوی کے وہ خرچے اٹھا سکے، وہ حقوق ادا کر سکے، جو روٹی اور کپڑا مکان جو بتایا گیا ہے، یہ نان و نفقہ جو بیوی کا شوہر کے ذمے ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی ہو سکے، تو مالی تنگی کی وجہ سے بھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانے کی وجہ سے، کبھی مرد کسی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کسی پر فریفتہ ہو جاتی ہے، کسی غیر کی محبت اپنے دل میں بسا لیتی ہے، تو غیر کی جب محبت دل میں چاہے شوہر کے دل میں آ جائے یا بیوی کے دل میں آ جائے، پھر یہیں سے بدمزگی آ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے اور تمام طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی طلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ طلاق کا اختیار صرف مردوں ہی کو کیوں دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کس کی طبیعت اور کس کی فطرت کیسی ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر بہت سے جداگانہ خصوصیت ہے۔ مردوں کے اندر صبر و تحمل اور بصیرت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں بالمقابل عورت کے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ آج کے زمانے میں بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے برابر حقوق اسلام نے طے نہیں کیے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ جو خالق کائنات ہیں، جو خالق مرد و زن ہیں، جو پوری انسانیت کو بنانے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے واویلا مچانے سے کیا ہوگا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑی دلیلیں دینے لگتے ہیں۔ خفین کا مسئلہ ہے، ٹھنڈی میں موزے چمڑے کے پہنے جاتے ہیں، اس پر صرف پانی میں ہاتھ تر کر کے اس پہ مسح کر لیا جائے، وضو ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ ایسے کیسے وضو مان لیا جائے گا، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بس اس کا صاف جواب یہ ہے کہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ وضو مان لیا جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ اور رسول کا جو بھی قول، جو بھی فرمان، اللہ اور رسول ہمارے نبی کا جو بھی عمل، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ بتانے اور سمجھانے کی کسی کو ضرورت نہیں، ہم کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم مطمئن بھی نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری بھی نہیں کسی کو مطمئن کریں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون، کہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ شوہر لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، لیکن جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہیں۔ طلاق
کیوں 3 ہے؟ طلاق اور زیادہ کیوں نہیں ہے؟ صرف 3 ہی میں کیوں محدود کر دیا گیا؟ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، وہ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں اور تمہیں رکھوں گا بھی نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں اور میں تمہیں رکھوں گا بھی نہیں۔ چھوڑوں گا اس طرح سے نہیں کہ طلاق دوں گا، طلاق دینے کے بعد پھر عدت کے اندر رجوع کر لوں گا تو تمہیں پھر جو ہے رجوع کر کے پھر طلاق دے دوں گا، اس طرح سے نہ چھوڑنا ہوگا اور نہ رکھنا ہوگا، پریشان صرف کروں گا۔ زمانے جاہلیت، اس جاہلیت کا دور تھا، ایسے لوگ عورتوں کو پریشان کرتے تھے، عورتیں مظلوم تھیں۔ اس واقعے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ صرف 3 تک موقع ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تیسری مرتبہ یہ آخری آپشن ہے، اگر تیسری بار بھی تم نے وہی حرکت کی یعنی طلاق دے دی تو پھر مسئلہ ختم۔ 3 طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ اب تم یہ نہیں کہ پھر سے واپس لے سکتے ہو، پھر سے اپنے زوجیت میں لا سکتے ہو، پھر سے اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، کوئی راستہ نہیں بچا 3 طلاق دینے کے بعد۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہ ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اس آیت کا شان نزول و واقعہ ہے۔ طلاق کوئی ظلم نہیں ہے، طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ بنایا گیا، طلاق مسئلے کا حل ہے۔ کبھی میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں، کوئی ایسا جھگڑا، کوئی ایسا انبن، کوئی ایسا اختلاف گھروں میں آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے کہ الگ الگ نکاح کر لیں، مرد الگ کسی سے نکاح کر لیں گے اور عورت کسی اور سے نکاح کر کے دوسری زندگی اور اچھی زندگی گزارے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی دونوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، کبھی مرد کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، کبھی عورت کو ضرورت پڑتی ہے، عورت چاہتی ہے کہ اس شوہر سے چھٹکارا مل جائے، اس سے الگ ہو کر کے کہیں کسی اور سے نکاح کر کے زندگی گزاریں، عورت چاہتی ہے۔ اور یہ اسلام مذہب عالمگیر عبقری مذہب ہے، ہر ایک کا خیال اس مذہب میں رکھا گیا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، عورتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور اس کے کچھ گراؤنڈ بنائے گئے ہیں۔ ایسے نہیں کہ معمولی باتوں پر غصہ آیا طلاق دے دیے، معمولی باتوں پہ طلاق دے دیا جائے اور بے ڈھنگے طریقے سے طلاق دے دیا جائے جیسا کہ ماحول میں چل رہا ہے، بلکہ مذہب اسلام میں ایک باقاعدہ اس کے طریقے بتائے گئے کہ کب تمہیں طلاق دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ ان آیتوں کو، قرآن کی ان آیتوں کو کھول کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کب تمہیں طلاق دینا ہے۔ ایسے نہیں کہ معمولی بات پیش آئی اور نہ خوشگوار باتیں پیش آئی، معمولی سا اختلاف ہوا، فوراً اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر طلاق دے کر گھر سے باہر کر دیے۔ اصول و ضوابط مذہب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اصول ہیں کہ کب تمہیں طلاق دینا ہے۔ جب بالکل زندگی گزارنے کا کوئی آپشن نہ بچے، بالکل کھلے طور پر اپنی بیوی کی نافرمانی کو دیکھ لیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ جب اپنی بیویوں کی غلط حرکتوں کو اور ان کی نافرمانیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لو تو پہلا مرحلہ یہ ہے فعظوہن، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھائیں، اپنی بیوی کو نصیحت کریں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر بھی نہ باز آئیں، پھر بھی وہ اگر اطاعت اور فرما برداری نہ کریں، نہ فرمانی پھر بھی کرتی رہیں اگر بیویاں، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستریں الگ کر دو۔
اس کمرے میں مت سو، اس بستر پہ مت سو جس بستر پہ جس کمرے میں بیوی ہو. اس کو ایک طرح سے سبق سکھانے کے لیے کہ تم اگر نہیں باز آؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کروں گا. اور یہ عورت کے لیے بہت ہی ناگواری ہوتی ہے کہ شوہر بیوی سے الگ سوئے. بستر سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ اس کا کر دو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے اگر اب بھی بیوی نہ باز آئے، اپنی حرکتوں سے اب بھی نہ روکے، وَاضْرِبُوهُنَّ تو معمولی مارو. مارنے کا بھی ہے لیکن معمولی مارو، اس شدت کے ساتھ نہ مارو اور اس مقدار اتنا زیادہ نہ مارو کہ جس کی وجہ سے نشانات اس کے بدن پہ آ جائیں، یا جس کی وجہ سے اس کے کسی جسم کی کوئی معمولی ہڈی میں ٹوٹ جائے. معمولی مارو. مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے بن جائے معاملہ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ پھر مطیع فرما بردار ہو جائے بہت اچھا. چوتھا مرحلہ یہ ہے. 3 مرحلے ہو گئے ہیں. چوتھا طلاق سے پہلے ان مرحلوں سے گزرنا ہے ایک شوہر کو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر طلاق دو. چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا ابھی بھی اندیشہ ہے، ابھی بھی نہیں بن رہا ہے، ابھی بھی محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے، ابھی بھی اچھی معاشرت اور اچھی زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، تو آخری مرحلہ یہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا شوہر کے طرف سے ایک ذمہ دار اور منصف نیک شخص کو بلایا جائے، اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی ایسے ہی ایک آدمی کو جو فیصلہ کرنے میں مہارت رکھتا ہو، معاملات کی سمجھ رکھتا ہو، اس کو بلایا جائے. 2 آدمی بیٹھیں، دونوں خاندان کی طرف سے 2 آدمی بیٹھیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا آخر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، کیوں نہیں بن رہا ہے، کیوں نہیں آپس اتنی جدائیاں ہو رہی ہیں، کیوں 2 مہینہ 1.5 مہینہ 3 مہینہ آپس میں دوری ہو رہی ہے، آپس میں کیوں نہیں زندگی گزر پا رہی ہے. یہ 2 آدمی بیٹھ کر کے فیصلہ کریں دونوں خاندان سے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اس طرح سے چوتھے مرحلے میں اس طرح کا کام کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا. اگر اب بھی کوئی راستہ نہ نکلے تو فرمایا گیا ہے پھر طلاق دے. طلاق دینے کا اب یہاں سے بتایا جائے گا اصل بات کہ دینے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے طلاق دے رہے ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے طلاق دینے کا، وہ کوئی معمولی سی بات پیش آئی ہے، کوئی چاروں مرحلے ہم نہیں، ان مرحلوں سے نہیں گزرتے ہیں، یہ چاروں کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوئی ناگواری ہوئی ذہن، غصہ آیا کسی بات پہ، فوراً بیوی کو 3 فائر کر دیتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں. یہ 3 طلاق دینا اتنا سنگین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں نے اپنے بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لبید ابن عبید کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس قدر غصہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ حضور اتنے غصے میں تلملا گئے اور غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے حضور اور فرمانے لگے ایلعبوا بکتاب اللہ، ابھی سے میں موجود ہوں اور ابھی سے اللہ کی کتاب قرآن سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یعنی 3 طلاق دیا جا رہا ہے. کتنا غلط طریقہ، اور میں موجود ہوں ابھی. ایک صحابی حضور کے غصے کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگے، حضور اجازت دیجیے اس آدمی یعنی اس طلاق دینے والے آدمی کی گردن کو کاٹ دوں. حضور نے منع فرمایا. لیکن کتنا سنگین اس روایت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ 3 طلاق ایک بیک دے دیتے ہیں اپنی بیوی کو، وہ کس طرح سے کتاب اللہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، کس طرح سے قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے فرمان سے کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ مرحلوں سے گزرا جائے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ طلاق تو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. یہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑا ہے، نہ کہ بعد میں ختم کرنے کے لیے.
فرمایا گیا کہ طلاق دو طرح کی ہے، طلاق رجعی اور طلاق بائن، پھر طلاق شرعی اور طلاق غیر شرعی۔ آسان لفظوں میں سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ طلاق رجعی کہتے کسے ہیں اور طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس طلاق میں رجعت یعنی بیوی کو بغیر نکاح کے پھر سے واپس لینے کا بھرپور اختیار ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک طلاق دینا طہر کی حالت میں۔ اور طلاق بائن کہتے ہیں کہ طلاق بائن کہہ کر کے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق بائن، یا اسی طرح سخت الفاظ استعمال کرنا طلاق بائن میں کہ میں تمہیں سخت طلاق دے رہا ہوں، تمہیں لمبی طلاق دے رہا ہوں، تمہیں مضبوط طلاق دے رہا ہوں، ایسے وغیرہ وغیرہ بہت سے الفاظ ہیں کہ سخت الفاظ میں طلاق دینا، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن میں بغیر نکاح کے بیوی کو نہیں رکھا جا سکتا، ضرورت ہے اگر ایک طلاق بائن دیے ہیں تب، ایک طلاق بائن دیے ہیں تو نکاح کے بعد رکھ سکتے ہیں، بغیر نکاح کے بیوی کو پھر سے واپس نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق ہے، اس میں بغیر نکاح کے رکھ سکتے ہیں طلاق رجعی میں، اور طلاق بائن میں نکاح کے بعد رکھ سکتے ہیں۔ ایک طلاق کی شکل بتائی جا رہی ہے، تین طلاق کی بات نہیں کی جا رہی، ایک طلاق کی۔ پھر طلاق شرعی اور غیر شرعی۔ طلاق شرعی دو طرح سے ہیں، طلاق حسن اور طلاق احسن، یہ طلاق شرعی ہیں جو سب سے بہترین طلاق ہے، یعنی جب کوئی شکل نہ بنے رہنے کی تو طلاق حسن یا طلاق احسن دیا جائے، اور یہ شرعی ہے۔ طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ طلاق حسن کہتے ہیں کہ ایسے پیریڈ میں، یعنی ایک ایم سی آنے کے اور دوسرے ایم سی آنے کے بیچ میں جو ماہواری ایک مرتبہ آئی اور پھر دوسری مرتبہ جو ماہواری ہے، اس بیچ میں جو طہر کا فاصلہ ہے قریب ایک مہینے کا، اس مہینے میں ہم بستری شوہر نے نہ کیا ہو اپنی بیوی سے، اس مہینے میں طلاق دینا، یعنی جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو اس میں طلاق دینا، یہ طلاق حسن ہے۔ پھر جب وہ دوسرا مہینہ گزر جائے اور عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد عدت 3 مہینہ ہے، اصل تو عدت 3 ماہواری ہے، لیکن چونکہ مہینے کے اعتبار سمجھنے کے لیے 3 مہینہ مثال کے طور پر سمجھ لیا جائے، ورنہ اصل 3 ماہواری ہے عدت جو بتایا جا رہا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد پھر دوسرے طہر میں، یعنی جس میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، پھر دوسری طلاق دی جائے، پھر اسی طرح تیسری طلاق دی جائے، یہ طلاق حسن ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر کوئی آپشن بچے گا نہیں۔ اور طلاق احسن جو سب سے اچھا طلاق جس کو کہا گیا ہے، وہ طلاق احسن، یعنی ہم سب کو اگر کبھی اللہ نہ کرے کبھی توفیق ہو، کبھی ایسا کوئی مرحلہ آئے، لیکن کبھی مسئلے کے لیے یہ ہے کہ طلاق احسن دی جائے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں، یعنی جس میں ہم بستری نہ کی ہو، اس مہینے میں، اس پیریڈ میں اپنی بیوی کو طلاق دی جائے، پھر ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس کی عدت گزر جائے گی، عدت گزرنے کے بعد خود بخود وہ نکاح سے وہ عورت نکل جائے گی۔ یہ سب سے بہتر کہا گیا ہے طلاق احسن ہے، یعنی ایک ہی طلاق پہ اکتفا کیا جائے۔ اس میں فائدہ یہ ہے، آپشن ہوتا ہے کہ کبھی پھر پچھتاوا ہوا، پھر کبھی کوئی ایسا جو ہے ذہن بنا کہ اس کو ہم پھر سے لے آئیں اپنی زوجیت میں، تو آپشن موجود ہوتا ہے۔ کوئی حلالہ اور کسی اور شوہر سے وہ نکاح اور طلاق اس کا ہو، وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ آسانی کے ساتھ نکاح کر کے پھر سے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ آپشن ہوتا ہے طلاق احسن میں کہ ایک طلاق دے کر کے بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ اور طلاق غیر شرعی، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، طلاق بدعی بعدد، طلاق بدعی بوقت۔ طلاق بدعی بعدد کہتے ہیں کہ ایک بیک 3 طلاق دے دیا جائے، یہ طلاق غیر شرعی ہے، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے اور اس کو بالکل نہیں دینا چاہیے، یہ غلط طلاق ہے، غلط طریقے سے طلاق دینا ہے۔ بعدد تینوں ایک ساتھ طلاق دے دیا جائے۔ اور طلاق بدعی بوقت، یعنی حیض کی حالت میں، یعنی جب
MC کی حالت ہو بیوی کی، اس میں ماہواری کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا، اس مدت میں بیوی کو طلاق دینا، یہ طلاق بدعی بھی وقت ہے، یہ طلاق غیر شرعی ہے۔ تو سب سے صحیح طلاق طلاق احسن ہے کہ ایک طلاق پاکی کی حالت میں اور اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں بیوی سے نہ ملا ہو، اسی میں ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اور اس میں آپشن ہوتا ہے کہ وہ اگر پھر سے وہ رکھنا چاہے تو عدت کے اندر وہ اپنے بیوی کو پھر سے بغیر نکاح کے صرف رجوع بول کر کے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے کہ میں تمہیں پھر سے رکھ رہا ہوں، پھر سے تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، یا رجوع کر رہا ہوں، یا طلاق کو ختم کر رہا ہوں، اس طرح کے جو رجعی الفاظ ہیں اس طرح بول کر کے پھر سے وہ اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں رکھنا چاہے تو اس کی عدت گزرے گی۔ عدت بتایا گیا کہ عدت اصل جو ہے 3 حیض ہے، عدت 3 حیض ہے۔ عدت میں جو عورتیں ان کا وہ رہیں گی کہاں؟ طلاق تو دے دیا گیا، اب بیوی رہیں گی کہاں؟ وہ جائے گی کہاں؟ اور اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ تو شرعی اعتبار سے کہ وہ عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی، وہ کہیں جائے گی نہیں۔ یہاں کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو جا سکتی ہے، ورنہ وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے گی، پورا مکمل عدت گزارے گی، اور اس کا معتدل متوسط جو خرچ ہے وہ خرچ بھی شوہر ہی برداشت بھی کرے گا۔ مرد ہی کے ذمے ہے کہ وہ خرچہ بھی دے گا جس کو اس نے طلاق دیا ہے۔ یہ مسئلے ہیں۔ یہ طلاق کے جو بہت مختصر انداز میں اور سہل انداز میں کوشش کی گئی کہ بتایا جائے، چونکہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعہ قریب گھروں میں پیش آنے لگا ہے کہ معمولی باتوں پر طلاق دے دیا جاتا ہے، اور بھی غلط طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ 3 طلاق، اتنا بڑا معاملہ طلاق کا اٹھا، طلاق کا قانون بنا۔ طلاق جو ایک خالص شرعی اور مسئلے کا حل ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ نکلنے کا، جو میاں بیوی آپس میں جوجھ کر کے کراہتے ہوئے آپس میں پریشان ہو کر کے زندگی گزارتے، اس سے نکلنے کا ایک آسان راستہ جو شرعی اعتبار سے طلاق کا ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ہمارے عمل نہ کرنے کی، صحیح طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر قانون جو بنا، قانون بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے سامنے قانون آیا کس طرح بنا کہ طلاق دینے کے بعد بھی طلاق نہیں مانی جائے گی، اور اس کے بعد بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جرمانہ دینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ پھر رہنا پڑے گا۔ یعنی طلاق دینے کے بعد پھر رہنا، جانتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے کتنا ٹکراؤ ہے۔ طلاق دینے کے بعد پھر دونوں آپس میں اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں قانون جو بنایا گیا کہ پھر وہ آپس میں رہیں گے۔ یہ اس طرح کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔